یقین جانو اللہ اکبر میرے پیارو، خدا پاک کی قسم زندگی انسان کی اتنی ہے اور اتنی گزر کے اتنی سی رہ گئی، اور پتہ نہیں یہ بھی اللہ جینے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ کوئی ٹرک ادھر سے آ رہا ہو، گاڑی ادھر سے آ رہی ہو، میری سائیکل میرے موٹر سائیکل کا میرے وجود کا انتظار کر رہا ہو، کیا پتہ اسرائیل دروازے پہ جا کے کھڑا ہو۔ لوگوں موقع ہے، کوئی ایسی گھڑی کوئی خالی نہ گزرے جو اللہ کی یاد سے زبان پہ درود شریف ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس میں کوئی دیر لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اللہ یاد آئے، اپنے گناہ سامنے اور استغفر اللہ، اللہ سائیاں مجھے معاف کر دے۔ یقین جانو جملہ تو اتنا ہولا ہے، لیکن اللہ کو اور یہ پسند آ جائے، قیامت کے دن پہاڑوں جتنے گناہوں کو زیر کر کے رکھ دے گا، سمندر جتنے گناہوں کو بہا کے رکھ دے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، بہت زور سے یا اللہ میری توبہ کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانیں اللہ کو اتنے پیارے جملے لگے، اللہ نے پہلے ہی ہماری توبہ کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے توبہ قبول گناہوں کو معاف فرما دیا، توبہ قبول کر لی۔ اللہ 5 وقت کی نماز زندگی کا سہارا ہمیشہ بنا کے رکھے، اللہ اپنے گھر کے اندر آمد جامد ہمیشہ رکھنا۔ اللہ کریم جب موت آئے، اللہ موت آئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور پہ میں کھڑا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ایک صحابی تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ان کی یمن کی طرف تشکیل کی، جب وہ جانے لگے تو آپ نے بار بار فرمایا معاذ مجھے دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے۔ عرض کرنے لگے کملی والے کیوں؟ فرمایا کیا پتہ اب تو آئے ممبر مدینہ تو پائے مدینے والا نہ پائے۔ وہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی پھر جدا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا معاذ جس مشن پر جدائی دے رہا ہوں اگر اس کی تکمیل میں تو پورا اترا، قیامت کے دن حوض کوثر پر تیرا انتظار کروں گا۔ پھر حضرت معاذ مدینے میں واپس آئے، جب واپس آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر صحابہ سے پوچھا، صحابہ کے چہرے اترے دیکھے، کہنے لگے حضور کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ ایک کہنے لگا وہ اما عائشہ کے حجرے کو آباد کر رکھا ہے۔ گئے اور حضور علیہ السلام کے روزے پہ درود و سلام پڑھا، پھر روئے اور کہا اللہ کے نبی جو آپ نے میری تشکیل فرمائی تھی نا، میں وہ کارگزاری آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی حضور کے روزے پہ کھڑا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ تشکیل کر دو، کوٹ ادو چکر دری لیا بھکر پوری دنیا میں جاؤں، تیرے قرآن کا، اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کا پیغام دوں، پھر میں آؤں تجھے کارگزاری سناؤں، آپ پھر میری تشکیل کر دیں، پھر میں آؤں جاؤں۔ جب موت بالکل میرے قریب آ جائے پھر مجھے ایسا بلانا، واپس نہ جانے دینا، یہی کے پڑوس میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں، روزہ انور کی چھاؤں میں، جنت البقیع کے کونے میں کچرا ہی سمجھ کر، اپنے در کا میراثی سمجھ کر کہیں نہ کہیں کونے میں جگہ دے دینا، تاکہ میرے کہنے والے بھی سوئیں کہ ابا مدینے میں سو رہا ہے، کملی والے میرے نام کے ساتھ مدینہ لگ گیا، میرا دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پیارو اللہ سے قبول کرواؤ، کوئی مال مانگ رہا، کوئی دکان مانگ رہا، کوئی مدینے والے کی نسبت مانگو، مدینے کا مدفن مانگو، اور مدینے کا مدفن اللہ کی قسم اللہ کی بندے بننے میں اور رسول اللہ کے غلام بننے میں ملے گا۔ اللہ کی قسم نہیں یقین آتا 10,000 مدینے میں روزے کی چھاؤں میں سو رہے ہیں اور 2 خاص تو محمد کے ساتھ سو رہے ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات، مجھے ایک بات یاد آئی، جب بیعت عقبہ ہوئی، جب مدینے کے لوگ آئے اور آ کر حضور سے بیعت کی عقبہ ثانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوان کہنے لگا کملی والے اب تو آپ گھر سے بے گھر، نہ آپ کو گھر والوں نے بھی نکال دیا، کچھ نہیں آپ کے پاس، کل ان سے اگر آپ کی صلح ہو جائے تو کیا آپ مدینے والوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کملی والے وعدہ کر پھر آپ نے میں چھوڑنا کوئی نہیں، اور ہماری طرف سے کمی ہو تو پھر بتانا۔ حضور نے پتہ انہیں کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، ایسا جملہ خدا کی قسم عبد الحنان کی زندگی کے سارے عمل لے لیے جائیں، وہ جملہ کاش میری جھولی میں پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا، تم تو میری جان ہو، حضور نے فرمایا تم تو میری جان ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم سے ہوں، تم میرے میں سے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگر تم نے میرے لیے گھر در خالی کر دیے محمد بھی بے وفائی نہیں کرے گا، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا روزہ بھی قیامت تک تمہارے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملاقات کے لیے کوئی آئے گا اسے مدینے میں آنا پڑے گا، تو میرے پیارو اللہ سے یہ مانگو، راتوں کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا مدفن مانگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں ساتھ مانگو۔
مانگو، حوض کوثر کا جام مانگو، یہ وہ چیزیں ہیں اللہ اکبر جو مانگے سے ملتی ہیں۔ دنیا بن مانگے مل گئی، اولاد بن مانگے مل گئی، کاروبار بن مانگے مل گیا۔ مدینے کی یاری، مدینے کا مدفن کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ لیتا نیا کرنا پڑے گا۔ یہ دینی ادارہ اللہ اکبر، بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ سارے اساتذہ کرام، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ کی قسم سالہ سال ہم ان کے پاس آتے ہیں اور پورا سال یہ فقیر، یہ شیخ الحدیث، سارے حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ ان کی تنخواہیں، ان کے ذرائع، ان کی آمدنیں محدود ہیں، لیکن ان کے جذبے پہاڑوں سے زیادہ اونچے ہیں، دریاؤں سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قرآن کے لیے کچھ آپ سے مانگ لیں تو آپ پیچھے نہ ہٹا کرو۔